علاقوں کو فنڈ فراہم نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے بعض علاقوں کے اندر پولیس تک کو استعمال کر کے ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور وہ الیکشن میں کھڑے ہونے اور مہم چلانے سے باز آ جائیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر عدالت عالیہ کو نوٹس بھی لینا چاہیے اور ہماری اس پٹیشن پر غور کر کے الیکشن کمیشن کو حکم دینا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا سدباب کریں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پچھلا 24 جولائی کا بلدیاتی انتخاب قریب آنے لگا تھا تو ساری پارٹیوں کے اوپر جو ہے وہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے مہم چلا رہی تھی اور یہ ساری پارٹیاں الیکشن سے فرار ہونے کا راستہ اختیار کر رہی تھیں، اور اسی ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ، جی ڈی اے اور پیپلز پارٹی یہاں پر سب اکٹھے ہو کر آئے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا۔ مایوس ہو کر وہ پھر اپنے بلیورڈ الیکشن کمیشن میں چلے گئے اور ان کو وہاں پر آسرے کرائے گئے، اور بالآخر بارش کو بہانہ بنا کر الیکشن کمیشن نے الیکشن کو مؤخر کیا، اور اتنا مؤخر کر دیا کہ 34 دن کا وقت بیچ میں دیا۔ میں الیکشن کمیشن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بارش مسئلہ تھا اور چلیں ٹھیک ہے تو اس میں انہیں اسٹیک ہولڈرز کو بلانا چاہیے تھا اور ری شیڈول کر کے 5-7 دن کے بعد دوبارہ الیکشن منعقد کرا دینا چاہیے تھا۔ یہ 34 دن جو انہوں نے تاخیر کی ہے، اس کا کوئی جواز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سندھ حکومت یا چند پارٹیوں کے ہاتھ میں یرغمال ہے اور وہ ان کے کہنے پہ یہ کام کر رہا ہے۔ اور میں یہ بات بھی بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کی سطح پر جو اکھاڑ پچھاڑ اس وقت ہو رہی ہے، اس پورے عمل میں کراچی کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اگر پی ڈی ایم کے بڑے بڑے لوگوں نے یا ان کے آئندہ کے معاملات میں کراچی کے حوالے سے ان کا ذہن یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایم کیو ایم یا کسی دیگر پارٹی کو جو الیکشن نہیں چاہتی بلدیاتی اور اپنی شکست دیکھ رہے ہیں، ان کو بچانا چاہتے ہیں، تو جماعت اسلامی سازش کو ناکام بنائے گی۔ نہ صرف یہ کہ ہم عدالت عالیہ میں آئے ہیں، بلکہ ہم اپنا آئینی، جمہوری، قانونی حق استعمال کریں گے اور عوام کی طاقت کے ذریعے سے مزاحمت کریں گے کہ یہ الیکشن سے فرار حاصل نہ کریں۔ اس لیے کہ شہر کو اس وقت ایک میئر کی ضرورت ہے، شہر کو اس وقت ٹاؤن کے چیئرمین کی ضرورت ہے، شہر کو اس وقت اپنے مقامی نمائندے، یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر کی ضرورت ہے، تاکہ جو روزمرہ کے کام ہیں، اس وقت تو حال یہ ہے کہ اگر آپ کی گلی میں کچرا ہے تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی سیوریج کی لائن خراب ہے تو کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سارا عملہ ہزاروں کا جگہ جگہ پر موجود ہے، کے ایم سی کا بھی، ٹاؤنز کی، یہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ بھی، یونین کونسلوں کی سطح پہ بھی، لیکن کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا سمجھ رکھا ہے ان حکومتوں نے کہ کوئی والی وارث اس شہر کا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس شہر کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی، 3 کروڑ لوگوں کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتی، ان مافیاؤں کے حوالے کے جنہوں نے بھاری بھاری مینڈیٹ لے کر، حکومتیں لے کر اس شہر کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس لیے ہم میدان عمل میں موجود ہیں اور یہ ہمارے شہر کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا یہ حق ہے کہ انہیں اس کا اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے بلدیاتی نمائندے چنیں۔ جو اس راستے میں رکاوٹ ہے وہ عوام دشمن ہے، وہ کراچی دشمن ہے، وہ سندھ دشمن ہے اور وہ پاکستان دشمن ہے۔ اس لیے ہم عدالت عالیہ میں یہ استدعا لے کر آئے ہیں کہ الیکشن کے انعقاد کو ممکن بنایا جائے، حکم دیں کہ یہ کسی طرح فرار حاصل نہ کریں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سچویشن کو کنفیوز کرنے کے لیے، اپنی پسندیدہ پارٹیوں کے ایجنڈے کو تکمیل دینے کے لیے یہ کرتا ہے کہ ضمنی قومی انتخابوں کو بلدیاتی الیکشن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کو الگ الگ کیا جائے، اور اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کو فوکس ہونا چاہیے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت بلدیاتی الیکشن ہے، NA 245 ہو یا دیگر ضمنی انتخاب ہوں، ان کو آگے بڑھایا جائے اور بلدیاتی الیکشن کا انعقاد لازمی طور پر سب کو حق دیا جائے کہ یہ ممکن ہو سکے، اور اس کے لیے تمام چیزیں بہتر کی جائیں۔ ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے جو ہم حکومت سے کر رہے ہیں، اور یہ بھی قانونی اور آئینی مطالبہ ہے کہ اس وقت ظاہر پولیس کے اوپر انفلوئنس کرتی ہے حکومت، لہٰذا بلدیاتی الیکشن میں تمام پولنگ اسٹیشنوں پر تمام حساس ہیں، اس لیے کہ حکومت انفلوئنس کرتی ہے، پارٹیاں انفلوئنس کرتی ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے، تو تمام اسٹیشنز پر آرمی کو اور رینجرز کو ہونا چاہیے۔
تاکہ لوگ آزادانہ طریقے سے اپنی رائے دینے کے لیے جائیں اور امن و امان کا خطرہ نہ ہو. یہ ہمارا آئینی مطالبہ ہے. آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت حکومت امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فوج کو طلب بھی کر سکتی ہے، اور رینجرز تو پہلے سے ہی یہاں پر موجود ہیں اور ان کے اختیارات بھی ہیں. ان کو پولنگ اسٹیشن پر امن و امان قائم کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا جائے تاکہ لوگ آزادی کے ساتھ اندر جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. تو یہ جماعت اسلامی کا پورا جو ہے وہ موقف ہے، اور اسی لیے ہم عدالت عالیہ میں ہم نے بنیادی چیزیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے، پٹیشن فائل کی ہے. میرے ساتھ سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب ہیں کہ جو اس پورے عمل کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے وکیل بھی ہوں گے. عثمان فاروق ایڈوکیٹ ہیں. ہمارے بہت سارے وکلاء کے ساتھ معاونت کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں توقع ہے کہ عدالت عالیہ فوری طور پر اس کو ایکسیپٹ کر کے ہماری پٹیشن کو الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کریں گے کہ وہ بروقت الیکشن کا انعقاد ممکن کریں، فرار کا کوئی راستہ نہ ہو، اور جتنی چیزیں گریونسز ہیں عوام کے وہ دور کیے جائیں اور سیاسی مداخلت کا خاتمہ کیا جائے. حافظ صاحب میئر ٹھیک کر سکتا ہے. آپ کے پاس انشاءاللہ ایک ہی جواب آئے گا جماعت اسلامی اور تمام پارٹیوں کے لوگ اس وقت، تمام پارٹیوں کے چاہنے والے، تمام لیڈروں کے چاہنے والے، کراچی کے رہنے والے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اس رائے کے اوپر مجتمع ہو رہے ہیں. اللہ نے چاہا اگر یہ فرار، ان کو انشاءاللہ ہم روکیں گے فرار ہونے سے، اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گی. اور پہلے بھی جماعت اسلامی نے ہی اس شہر کو ٹھیک کیا تھا، درست کیا تھا، سجایا تھا، سنوارا تھا، صاف کیا تھا، کلین کیا تھا، گرین کیا تھا، اس میں ڈیولپمنٹ کی تھی، اس کے پروجیکٹس بنائے تھے، اور اپنے لوگوں کو امید اور ان کو یقین سے ہمکنار کیا تھا. انشاءاللہ اس اجڑے کراچی کو، اس تباہل کراچی کو دوبارہ جماعت اسلامی ہی بنائے گی انشاءاللہ. جہاں تک اختیارات کی بات ہے، اختیارات کے لیے بھی ہم نے زبانی جمع خرچ نہیں کیا. ہم نے سڑکوں پہ دھرنے دیے، ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا، ہم نے حکومت کو مجبور کیا کہ اس نے ایگریمنٹ کیا، بعض چیزیں انہوں نے منظور کر دی ہیں. اب واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین منتخب میئر ہوگا. اسی طرح اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اس میں سندھ اسمبلی میں ترمیم پیش کی جا چکی ہے. اب ڈیلینگ ٹیکٹک سے وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. ہم نے عدالت سے یہ بھی جو ہے وہ ہماری پٹیشن میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور اگر قانون کا بہانہ بنا کر یہ بلدیاتی الیکشن کو آگے کرتے ہیں تو یہ خود عدالت کا فیصلہ موجود ہے، اور انشاءاللہ عدالت ان کو تنبیہ بھی کرے گی کہ اب تک تم نے قانون سازی کیوں نہیں کی. تم صرف قانون سازی کرنے کو اس لیے روکتے ہو تاکہ بلدیاتی الیکشن سے فرار اختیار کریں. اور اس میں پیپلز پارٹی کو ساری پارٹیوں کی سمجھ لیں کہ ایک طرح سے آشیرواد بھی حاصل ہے، اور یہ سب ملے ہوئے ہیں کہ کسی طرح بلدیاتی الیکشن نہ ہو. صرف جماعت اسلامی ہے جو اس وقت لڑ رہی ہے. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عوام کی رائے کیا ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے. جو ہمارے بس میں ہوگا انشاءاللہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور باقی اختیارات کو عوام کے ساتھ ان کے مینڈیٹ کے ساتھ مل کر لڑ کر انشاءاللہ حاصل کریں گے. اور وہ سارے پروجیکٹ جو 17 سال سے رکے ہوئے ہیں انہی لوگوں سے بنوائیں گے عوام کے دباؤ کے ذریعے سے انشاءاللہ. شیڈنگ اچانک سے بڑھنا شروع ہو جائے، آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کی وفاقی حکومت اور اس وقت کا گورنر ہاؤس، اس وقت تو گورنر جو ہے وہ ہے نہیں موجود، تو اس وقت کی وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا کر اور ان تمام پارٹیوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا کر کے الیکٹرک کو مزید مراحت دینا چاہتے ہیں. سمجھ لیں آپ اس پر، یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. عوام تنگ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں گیس نہیں مل رہی اس لیے نہیں ہو رہی، اور بغیر معاہدے کے ان کو مزید گیس فراہم کی جاتی ہے، اور کے الیکٹرک والے راج کرتے ہیں. کل تو میں نے بہت تفصیل سے پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی تھی کہ 2018 سے تو ابراج کیپٹل، ابراج انویسٹمنٹ اور اس کی جو امپیکٹ کے نام سے انہوں نے کمپنی بنائی تھی وہ سب بینکرپٹ ہو چکے ہیں. لکویڈیٹر جو ہے ان کا نظام چلا رہے ہیں. تو پاکستان میں یہ کے الیکٹرک کس کمپنی کے ماتحت کام کر رہا ہے، یہ سپریم کورٹ سے بھی ہمارا سوال ہے، اور یہ ہائی کورٹ سے بھی سوال ہے، اور یہ ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹ سے بھی سوال ہے. انشاءاللہ کے الیکٹرک پر پھر ہم مزید بھی بات کریں گے. آج ہم یہ فوکس کرنا چاہتے ہیں اس الیکشن پر، اس کے بروقت انعقاد پر، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی مداخلت اور دھاندلی ہے اس کا راستہ روکا جائے. سر حافظ صاحب یہ بتائیں، آپ کو 15 دن کے بعد پی ٹی آئی تو ہائی کورٹ میں گئی تھی الیکشن ملتوی کرانے کے لیے، صحیح ایم کیو ایم ساتھ تھی. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے سلیکٹ کمیٹی میں اتفاق ہے سب کا، تو ایک غلط بیانی تھی، جماعت اسلامی نے اس سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے مینیورنگ کی تھی، اور ہم نے وضاحت کی تھی آن ریکارڈ. اور آپ کو اگر یاد ہو تو جس دن الیکشن ملتوی ہوا اس رات 1 بجے میں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کے اگلے دن ہم نے 1 دن کے بعد دھرنا دیا تھا بہت بڑا جو ہے ایک جلسے کی صورت اختیار کر لی تھی الیکشن کمیشن میں. جماعت اسلامی
سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے کہ بلدیاتی انتخاب کیا ہوتا ہے اور شہر کی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. ہم تو کر کے دکھا چکے ہیں. اس لیے ہم تمام راستے اختیار کر رہے ہیں. جمہوری راستہ اختیار کرنا, جد و جہد کرنا, مزاحمت کرنا, احتجاج کرنا, یہ بھی ہمارا آئینی حق ہے, اور عدالت میں پٹیشن فائل کرنا اور عدالت کے ذریعے سے عوام کو ریلیف دلانا, یہ بھی ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے. تو ہم سارے حق استعمال کر رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو فرار نہیں ہونے دیں گے. حافظ صاحب ابھی محرم کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں, تقریباً یہ 12-13 کو پھر عدالتیں کھلیں گی, پھر نوٹس ہوں گے, ہفتہ ڈیڑھ وہ بھی چلا جائے گا, 27 کو میرے خیال میں الیکشن ہے, 28 کو, تو دن تو وہی آ جائیں گے. پھر آپ کو کیا تھی کہ آپ نے آ کے پٹیشن دائر کی, اپلیکیشن لگائی ہے, اور جس دن بھی اب 2 دن کی چھٹیاں ہیں نا, 4 دن سر, 4 تو 10 تاریخ کو کورٹ کھلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی انہوں نے 28 تاریخ تو اناؤنس کی ہوئی ہے نا. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے ہو, ہم نے پٹیشن میں کہا ہے اس سے بھی پہلے آپ اناؤنس کریں. ہم تو تیار ہیں الحمدللہ. یہ جماعت اسلامی ایک ہی پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ الیکشن کراؤ, باقی پارٹیاں تو بس زبانی جمع خرچ کر رہی ہیں. یعنی جو لوگ بعد میں یہ کہہ رہے تھے کچھ پارٹیاں کہ ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں, وہ ان کی پچھلی پٹیشن اور اب پٹیشن دونوں دیکھ لیں, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک طرف وہ ہائی کورٹ میں گئے تھے الیکشن کینسل کرو, اور دوسری طرف جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جماعت اسلامی کو کریڈٹ نہ مل جائے تو انہوں نے جو ہے وہ دوسری والی بات کی, تو وہ تو خود ہی ایکسپوز ہو گئے. مجھے ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا آئینی قانونی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور یہ 3 کروڑ لوگوں کا مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں سنوائی بھی ہوگی اور انتخاب بھی ہوگا, اور انتخاب میں دھاندلی نہ ہو اور سیاسی مداخلت نہ ہو, یہ ہم پیش نظر ہے. تھینک یو. دونوں بات